ثم عطف عليها الطيبات كذلك، وهذا يتناول أمرين، الوصف والملك. فأما الوصف فإنه سبحانه طيب، وكلامه طيب، وفعله كله طيب، ولا يصدر منه إلا الطيب، ولا يضاف إليه إلا الطيب، ولا يصعد إليه إلا الطيب. فالطيبات له وصفا وفعلا وقولا ونسبة، وكل طيب مضاف إليه، وكل مضاف إليه طيب، فله الكلمات الطيبات والأفعال الطيبات، وكل مضاف إليه كنبيه وعبده وروحه وناقته وجنته فهي طيبات. وأيضا فمعاني الكلمات الطيبات لله وحده، فإن الكلمات الطيبات تتضمن تسبيحه وتحميده وتكبيره وتمجيده والثناء عليه بآلائه وأوصافه، فهذه الكلمات الطيبات التي نثني عليه بها ومعانيها له وحده لا يشركه فيها غيره، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ونحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ونحو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فكل طيب فله وعنده ومنه وإليه، وهو طيب لا يقبل إلا طيبا، وهو إله الطيبين، وجيرانه في دار كرامته هم الطيبون. فتأمل أطيب الكلمات بعد القرآن كيف لا تنبغي إلا لله تعالى، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن سبحان الله تتضمن تنزيهه عن كل نقص وعيب وسوء، وعن خصائص المخلوقين وشبههم، والحمد لله تتضمن إثبات كل كمال له قولا وفعلا ووصفا على أتم الوجوه وأكملها أزلا وأبدا. ولا إله إلا الله تتضمن انفراده بالإلهية، وأن كل معبود سواه فباطل، وأنه وحده الإله الحق، وأنه من تأله غيره فهو بمنزلة من اتخذ بيتا من بيوت العنكبوت يأوي إليه ويسكنه. والله أكبر تتضمن أنه أكبر من كل شيء، وأجل وأعظم وأعز وأقوى وأقدر وأعلم وأحكم. فهذه الكلمات الطيبات لا تصلح هي ومعانيها إلا لله وحده. اور تمام پاکیزہ کلمات. پھر اسی طرح اس پر الطیبات کا عطف ڈالا گیا، اور یہ دو امور پر مشتمل ہے، ایک صفت اور دوسرا بادشاہت. تو جہاں تک صفت کی بات ہے تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے، اس کا کلام پاک ہے، اس کے تمام افعال پاک ہیں، اور اس سے جو چیز بھی صادر ہوتی ہے وہ پاک ہی ہوتی ہے. اس کی طرف صرف پاک چیز ہی منسوب کی جاتی ہے، اور اس کی طرف صرف پاکیزہ افعال ہی چڑھ کر جاتے ہیں. تو تمام پاکیزہ چیزیں، وہ صفت ہو، فعل ہو، قول ہو یا نسبت ہو، اسی کے لیے ہیں. ہر پاک چیز کو اللہ ہی کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور اس کی طرف منسوب ہر چیز پاک ہی ہے. تو اس کے لیے ہی پاکیزہ کلمات اور پاکیزہ افعال ہیں، اور اس کی طرف منسوب ہر چیز، جیسے کہ اس کا نبی، اس کا بندہ، اس کی روح، اس کی اونٹنی اور اس کی جنت، یہ سب کی سب پاکیزہ ہیں. اور اس طرح پاکیزہ کلمات کے معنی اکیلے اللہ ہی کے لیے ہیں. پس یقیناً پاکیزہ کلمات اس کی تسبیح، تحمید، تکبیر اور تمجید پر، اس کی نعمتوں اور اس کے اوصاف پر مشتمل ہیں. تو یہ پاکیزہ کلمات جن کے ساتھ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے معنی اکیلے اسی کے لیے ہیں جن میں اس کا کوئی شریک نہیں، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اور جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ہر پاک چیز اسی کے لیے ہے، اسی کے پاس سے، اسی کی طرف سے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے.
اور وہ پاک ہے اور پاک کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا، اور وہ پاک لوگوں کا الہ ہے، اور جو اس کی عزت کے گھر میں اس کے پڑوسی ہیں وہی پاک لوگ ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ قرآن کے علاوہ باقی جتنے بھی پاکیزہ کلمات ہیں وہ سب کیوں نہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے شایان شان ہوں، اور وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بے شک سبحان اللہ ہر نقص اور عیب اور برائی اور مخلوقات کی خصوصیات اور مشابہت سے اللہ کو پاک قرار دینے پر مشتمل ہے، اور الحمدللہ ازل سے لے کر ابد تک ہر کمال کو قول، فعل اور وصف کے اعتبار سے جامع اور کامل طریقے سے اللہ کے لیے ثابت کرنے پر مشتمل ہے۔ لا الہ الا اللہ الوہیت کے ساتھ اس کی وحدانیت پر مشتمل ہے، اور یہ کہ اس کے سوا ہر معبود باطل ہے، اور یہ کہ وہ اکیلا ہی الہ برحق ہے، اور یہ کہ جو کسی اور کو الہ بنائے گا تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے مکڑی کے گھروں میں سے ایک گھر کو بنایا، اس کو ٹھکانہ بنایا اور اسی میں سکونت اختیار کی۔ اللہ اکبر اس بات پر مشتمل ہے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے اور ہر چیز سے زیادہ جلیل، عظیم، عزت والا، قوت والا، قدرت والا، علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ تمام پاکیزہ کلمات اور ان کے معنی اللہ وحدہ کے علاوہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ والطیبات، اور تمام پاکیزہ کلمات۔ ثم عطف علیہ الطیبات کذالک، پھر اسی طرح عطف ڈالا گیا اس پر، یعنی صلوات پر اور التحیات پر، طیبات کا۔ وہذا یتناول امرین، اور یہ دو امور پر مشتمل ہے، اس میں دو باتیں پائی جاتی، الوصف صفت، والملک اور بادشاہت۔ فاما الوصف، تو جہاں تک وصف کا تعلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت کا تعلق ہے، فإنہ سبحانہ طیب، تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، وکلامہ طیب، اور اس کا کلام بھی پاک ہے، وفعلہ کلہ طیب، اور اس کے سارے افعال بھی پاک ہیں، ولا یصدر منہ الا الطیب، اور نہیں صادر ہوتا اس سے مگر پاک، ہر کام وہ جو کرتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، ولا یضاف الیہ الا الطیب، اور نہیں منسوب کیا جاتا اس کی طرف مگر پاکیزہ چیزیں ہی، ولا یصعد الیہ الا الطیب، اور نہیں اوپر چڑھتا اس کی طرف مگر پاک ہی، پاک مال قبول ہوتا ہے، پاکیزہ کلمات ہی، پاکیزہ اعمال ہی۔ فالطیبات لہ وصفا وفعلا وقولا ونسبتا، تو اس کے لیے جو طیبات ہیں، تمام پاکیزہ چیزیں، وہ وصف ہو یا فعل ہو یا قول ہو یا نسبت ہو، وہ اسی کے لیے لہو۔ وکل طیب مضاف الیہ، اور ہر پاک چیز کو اللہ کی طرف نسبت دی جاتی ہے، وکل مضاف الیہ طیب، اور اس کی طرف منسوب ہر چیز پاک ہی ہے، فلہ الکلمات الطیبات والافعال الطیبات، تو اسی کے لیے ہیں پاکیزہ کلمات اور پاکیزہ کام، وکل مضاف الیہ کنبیہ وعبدہ وروحہ وناقتہ وجنتہ فہی طیبات، تو سارے کے سارے مضاف الیہ، جیسے اس کا نبی، اس کا بندہ، اس کی روح، اس کی اونٹنی، اس کی جنت، یہ سب پاکیزہ ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا ناقۃ اللہ۔ وأيضا فمعانی الکلمات الطیبات للہ وحدہ، اسی طرح پاکیزہ کلمات کے معانی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ پیچھے کیا تھا؟ وصف تھا، اب کیا ہے؟ معانی، یعنی اوپر اگر آپ دیکھیں نا تو دو چیزیں ہیں، الوصف والملک، ٹھیک ہے؟ تو وصف میں صفت اور پھر معانی آ گیا۔ فإن الکلمات الطیبات تتضمن تسبیحہ، تو پاکیزہ کلمات میں شامل ہے اس کی تسبیح، و تحمیدہ، اور اس کی حمد و ثنا، و تکبیرہ، اور اس کی بڑائی، و تمجیدہ، اور اس کی بزرگی بیان کرنا، و ثناء علیہ، اور اس کی ثنا بیان کرنا، بآلائہ و اوصافہ، اس کی احسانات اور اس کے اوصاف کی وجہ سے،
فہذہ الکلمات الطیبات، تو یہ پاکیزہ کلمات، التی نثنی علیہ بہا، جن کے ذریعے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ومعانیہا، اور ان کے معانی، لہو، اسی کے لیے ہیں، وحدہ، اکیلے اسی کے لیے، لا یشرکہ فیہا غیرہ، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں، کا جیسے سبحانک اللہم و بحمدک، پاک ہے تو اے اللہ اور ساتھ تیری تعریف کے، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری شان بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں، ونحو، اور اسی طرح سبحان اللہ، سب پاکیزگی اللہ ہی کے لیے ہے یا پاک ہے اللہ، والحمد للہ، اور تعریف سب اللہ کے لیے ہے، ولا الہ الا اللہ، اور نہیں کوئی الہ مگر اللہ، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، ونحو، اور اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ، پاکیزگی یا پاکی اللہ کے لیے اور ساتھ اس کی تعریف کے، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ جو بڑی عظمت والا ہے، فکل طیب فلہ و عندہ و منہ و الیہ، تو ہر پاک چیز اس کے لیے ہے، اس کے طرف سے ہے، اس سے ہے اور اس کی طرف ہے، ٹھیک ہے، وہو طیب، وہ پاکیزہ ہے، لا یقبل الا طیبا، وہ قبول بھی نہیں کرتا مگر پاکیزہ چیز، وہو الہ الطیبین، اور وہ طیبین ہی کا الہ ہے، وجیرانہ، اور ان کا ہمسایہ، فی دار کرامت ہی، اس کی عزتوں کے گھر میں، ہم الطیبون، وہ طیبون ہی ہوں گے، فتأمل، تو غور کرو، اطیب الکلمات بعد القرآن کیف لا تنبغی الا للہ تعالی، کہ کلمات میں سے جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں قرآن کے بعد، کیسے ممکن ہے کہ وہ نہ ہو مگر اللہ ہی کے لیے، یعنی وہ اللہ ہی کے لیے ہونے چاہیے، وہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ سارے پاکیزہ کلمات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، فإن سبحان اللہ، تو بے شک لفظ سبحان اللہ، تتضمن، مشتمل ہے، تنزیہہ، اس کی پاکیزگی پر، ان کل نقص وعیب وسوء، ہر عیب، برائی اور نقص سے، وان خصائص المخلوقین وشبہہم، اور مخلوق کی تشبیہ سے، مشابہت سے، خصوصیات سے پاک ہے، والحمد للہ، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، تتضمن اثبات کل کمال لہ، یہ مشتمل ہے کہ ہر کمال اسی کے لیے ثابت ہے، قولا و فعلا و وصفا، چاہے وہ بات میں ہو، کام میں ہو اور وصف میں، علی اتم الوجوہ و اکملہا، سب سے زیادہ تمام، مکمل، کامل اعتبار سے، ازلا و ابدا، ازلی اور ابدی اعتبار سے، یعنی الحمدللہ ازل سے لے کر ابد تک ہر کمال کو قول، فعل اور وصف کے اعتبار سے جامع اور کامل طریقے سے اللہ ہی کے لیے ثابت کرنے پر مشتمل ہے، ولا الہ الا اللہ تتضمن انفرادہ بالالہیۃ، اور لا الہ الا اللہ جو ہے اس میں اکیلے اس ایک اللہ ہی کی عبادت یا الوہیت پر یہ مشتمل ہے، وَأَنَّ كُلَّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ فَبَاطِلٌ، اور بے شک ہر معبود جو اس کے سوا ہے وہ باطل ہے، وَأَنَّهُ وَحْدَهُ الْإِلَٰهُ الْحَقُّ، اور یہ کہ وہی اکیلا الہ برحق ہے، وَأَنَّهُ مَن تَأَلَّهَ غَيْرَهُ، اور یہ کہ جس نے اس کے علاوہ کسی کو الہ بنایا، فَهُوَ بِمَنزِلَةِ مَنِ اتَّخَذَ بَيْتًا مِن بَيْتِ الْعَنكَبُوتِ، تو اس کا مقام یا اس کا درجہ وہی ہے جو مکڑی کے جالے کا ہوتا ہے، یأوی الیہ ویسکنہ، جس کی طرف وہ پناہ لیتا ہے اور اس میں سکون پاتا ہے، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، تتضمن، اس میں یہ بات شامل ہے، انہ اکبر من کل شیء، کہ وہ ہر چیز سے بڑا ہے، واجل واعظم، اور سب سے زیادہ جلیل القدر، عظیم الشان، واعز، اور عزت دار، واقوی، اور قوت والا، واقدر وعالم واحکم، اور سب سے زیادہ ویلیوبل، جاننے والا اور سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا، فہذه الکلمات الطیبات لا تصلح ہی ومعانیها الا للہ وحدہ، تو تمام پاکیزہ کلمات اور ان کے معنی اللہ وحدہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں۔
تھوڑا سا لمبا ہے لیکن بہت ہی بہترین ہے. یعنی الحمدللہ جو ہے ازل سے ابد تک، شروع سے لے کے اب تک، اس میں شامل ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر کمال جو ہے، چاہے کلام میں کمال ہو، چاہے قول میں کمال ہو، فعل میں ہو، وصف میں ہو، وہ اسی کی طرف منسوب، یعنی اسی کے لیے زیبا ہے. چلے میں دوبارہ ایک ایک لفظ کا کرتی ہوں. الحمدللہ میں کیا شامل ہے؟ تتضمن کا مطلب ہے تو وہ مشتمل ہے، یعنی الحمدللہ کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ اثبات، ثابت کرنا. کس چیز کو ثابت کرنا؟ کل کمال، ہر کمال کو ثابت کرنا. کس میں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. لہو، اس کے لیے. اس کے لیے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. قولاً، بول کر، فعلاً، کر کے، وصفاً، وصف بیان کر کے. اللہ اتم الوجوہ، سب سے زیادہ مکمل طریقے پر، و اکملہا، اور کامل طریقے پر، ازلاً و ابداً، یعنی اپنے قول سے بھی فعل سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی کامل ترین تعریف کرنا، اس کی صفات بیان کرنا. اول و آخر وہی سب کچھ. قول سے تم بول کے کہہ دیتے، فعل سے شکر جو ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کنفرم کر رہے ہوتے ہیں ہم. اس بات کا مطلب ہے کہ کنفرم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز اس کے اندر پائی جاتی. ایک اور اینگل سے اس کو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہو یا فعل ہو یا وصف ہو، وہ کیا ہے؟ کامل ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے قول، فعل اور وصف کے اعتبار سے قابل تعریف ہے، ازلی ابدی طور پر، اس میں کوئی کمی نہیں. یہاں بنیادی طور پر طیب کی بات کی گئی کہ اللہ کی ذات طیب ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے، وہ قبول نہیں کرتا مگر پاکیزہ چیز کو ہی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کلمات پاکیزہ ہوں گے تو قبول کرے گا. ہمارے کام آلائش سے پاک ہوں گے، وہ کیسے؟ کسی اور کے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے نا، خالص اللہ کے لیے ہو، طریقہ بھی صحیح ہو، سنت کے مخالف نہ ہو، تب قبول ہوں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے، اگر آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں نا، اللہ کی پسند کا بنانا چاہتے ہیں، یا ایون دنیا میں بھی کامیاب انسان ہونا چاہتے ہیں، تو صرف ڈوز سے بات نہیں بنے گی کہ میں نماز پڑھ لوں، میں حجاب لے لوں، میں ذکر کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں. صرف اس سے کام نہیں چلے گا. جب تک ان چیزوں کی لسٹ نہیں بنائیں گے جو ہم نے اپنے اندر سے نکالنے ہیں. ہر شخصیت کے اندر کچھ گڑھے ہوتے ہیں، ان کو بھرنا ضروری ہے. ہم سب کو پتا ہے ہماری ویکنیسز کیا ہیں، میرے ویک ایریاز ابھی تک کون کون سے ہیں، کہاں کہاں مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ہم کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن ابھی بہت کچھ چھوڑا نہیں ہے. گڑھے نہیں بھرے، ابھی بہت کچھ چھوڑا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک شخص صبح سے اٹھتا ہے، تہجد کے وقت تہجد پڑھتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر نفل پڑھتا ہے. وہ اتنی دیر اس نے عبادت میں گزاری، اور جو ہی مصلی طے کیا اور برس پڑا اپنے بچے پر یا اپنے شوہر کے ساتھ بد اخلاقی شروع کر دی. وہ جو ابھی تک کر رہا تھا نا، اس کا جو امپیکٹ بنا تھا نا، وہ بھگ سے اڑ گیا. آپ کھیر پکا رہے ہیں، چمچہ ہلا رہے ہیں، بالکل اتارنے لگے تھے، اور کیا ہوا؟ یعنی اتنا کچھ آپ نے کیا اور اس سے نہیں بچے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ آخری غفلت ہو سکتی ہے، وہ ہیٹ تیز ہو سکتی، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس ساری کھیر کو سپائل کر کے رکھ دیا. آج اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو مجھے نہیں کرنا، جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو مجھے اپنی زندگی سے نکالنی ہے. اس کے بغیر تزکیہ نہیں ہوتا. ہمیں پتا ہوتا ہے ہم کہاں کہاں غلط ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو ایسی ایسی جھوٹی تسلیاں دے دیتے ہیں کہ اس غلط کام کے اوپر ڈٹ کے لگے رہتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، حج عمرے پہ بھی چلے جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سود کا لین دین نہیں چھوڑتے. بعض لوگ جادو ٹونے سے باہر نہیں نکلتے، ویسے ان کا اخلاق بہت اچھا ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن ایسے ایسے چھپے ڈنگ مارتے ہیں کہ اللہ کی پناہ.
کسی کے خلاف کوئی سازش، کسی کے خلاف کوئی. کچھ لوگ ویسے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ ایسی بات سنا جاتے ہیں کہ آپ کا سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. یعنی آپ کا خیال بھی رکھیں گے، آپ کو اچھی کمپنی بھی دیں گے، آپ کی ضروریات بھی پوری کریں گے، لیکن کوئی نہ کوئی تانا ایسا دے جائیں گے، کہیں نہ کہیں ایسی تنقید کر جائیں گے، ایسی چٹکی بھر جائیں گے کہ وہ جو کیا کرایا ہوتا ہے نا اس سارے کا مزہ خراب کر دیتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے صرف چٹکی یاد رہ جاتی ہے اور باقی سب کچھ بھول جاتا ہے پھر. تو اس لیے آپ کی شخصیت کے اندر بہتری نہیں آ سکتی، پرفیکشن نہیں آ سکتی، خوبصورتی نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ خبیث کو باہر نہیں نکالیں گے. اللہ سبحانہ تعالی طیب ہے، صرف طیب کو قبول کرتا ہے. اس میں کوئی خبیث چیز آ جائے تو وہ نہیں قبول کرتا، سب برباد ہو سکتا ہے ایک نیت کی خرابی سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے لوگو، یقیناً اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نقائص اور عیبوں سے پاک ہے. کبھی کوئی گندی چیز اللہ کے پاس بھی نہیں پھٹکتی. تو وہ بلا خبیث عمل اور خبیث چیزیں اور خبیث مال آپ کا کیسے قبول کرے گا؟ چاہے آپ دن رات اس میں سے صدقہ کرتے رہیں. اور پھر آتا ہے نا کہ بعض اوقات ایک شخص صرف ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقے میں دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ کھجور احد پہاڑ برابر ہو جاتی. تو اس لیے اپنی غذا میں حلال، اپنی گفتگو میں حلال یعنی سچ، اپنی نیت میں، تعلقات میں خیر خواہی، کوئی کھوٹا پن نہ ہو، کوئی دھوکہ فریب نہ ہو کسی کے ساتھ، رشتوں میں. پھر اسی طرح شادی بیاہوں میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات تہجد گزار حاجی سب کچھ کرنے والے شادیوں کے موقع پر ایسا لباس پہنیں گے، ایسا پروگرام رکھیں گے جس میں نماز کی کوئی گنجائش نہ ہو. ایسے ایسے کام انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دین ہے؟ اس کو دین کہتے ہیں؟ دین کہاں گیا؟ تو جب تک آپ نے وہ نہیں چھوڑا جس سے روکا گیا تو وہ فائدہ نہیں دے گا جو آپ کر رہے ہیں. ایک شخص بہت اچھی صاف ستھری غذا کھاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں بد پرہیزی کرتا ہے. اب وہ جو اچھی غذا کھائی ہے نا وہ اس کی طاقت نہیں بن رہی، وہ جو ایک غلط چیز کھا لی ہے نا وہ اس کو جو بیمار کرتی ہے اس کی ساری انرجی کھینچ کے لے جاتی ہے. آپ نے بہت اچھا کھانا کھایا اور کوئی ایسی چیز کھا لی جس میں سر درد لگ گیا آپ کو، اب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو باقی کی طاقت ہے وہ کہاں گئی؟ وہ سر درد میں لگ گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس مثال سے یہ بات سمجھنے کی ہے اور بہت ضروری سمجھنے کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال کی قبولیت ہو جائے. پھر الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کلمہ توحید کی کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے، جیسے وہ ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ زمین میں خوب جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں. تو کلمہ طیبہ ایک تو کلمہ توحید ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو بات بھی پاکیزہ ہوتی ہے نا، جیسے قرآن کے کلمات طیبات ہیں. ٹھیک ہے، تو والصلوات والطیبات، تو یہ سارے طیبات جو ہیں ان کا ایک اثر رسوخ ہوتا ہے، ان کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، ان کے اثرات ہوتے ہیں زندگی پر. نماز اگر اچھی ہو جائے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں زندگی پر، شخصیت پر اس کے اثرات آتے ہیں. آپ کی بول چال، آپ کی ہر چیز کے اندر وہ چیز ڈھلنے لگتی ہے. پھر اللہ کے سارے کام طیب ہیں. اللہ سبحانہ تعالی نیک عمل کرنے والوں کو، مرد ہو یا عورت، یقیناً ضرور پاکیزہ زندگی بخشیں گے اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی. طیب رزق نکالا اللہ نے زمین سے. آپ کھاد جیسی چیز ڈالتے ہیں گندی، لیکن زمین آپ کو کیا دیتی ہے؟ پاکیزہ چیزیں دیتی ہے، صاف ستھری دیتی ہے. اللہ تعالیٰ طیب کو حلال کرتا ہے اور ناپاک کو حرام کرتا ہے. پھر طیب اور غیر طیب برابر نہیں ہوتے. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، کہہ دیجئے خبیث اور طیب برابر نہیں، خواہ تمہیں خبیث کی کثرت ہی کیوں نہ پسند آئے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ خبیث چیزیں اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا. تو جتنی خبیث ایفرٹس ہیں، خبیث باتیں ہیں، خبیث معاملے ہیں،
ریجیکٹڈ انسان کے لیے بلکہ الٹا باعث وبال ہے، کیونکہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور عمل صالح ان کو اوپر اٹھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی پاک کمائی سے کوئی بھی چیز صدقہ کرتا ہے اور آسمان کی طرف پاک ہی چڑھتا ہے، وہ صدقہ گویا کہ رحمان عز و جل کی ہتھیلی پر رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سوچئے، جو مسلمان بھی پاک کمائی سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے حلال سے اور آسمان کی طرف پاک ہی چڑھتا ہے، وہ صدقہ گویا رحمان عز و جل کی ہتھیلی پہ رکھا جاتا ہے، پھر وہ اس کو بڑھاتا اور پھیلاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش اور نشو نما کرتا ہے، اسی طرح اللہ اس کی نشو نما کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو جاتی ہے۔ اتنی تاثیر ہے پاکیزہ چیز میں، پاکیزہ بات میں تاثیر ہے، پاکیزہ عمل میں تاثیر ہے۔ وہ چھوٹی سی ایفرٹ بہت بڑی ہو جاتی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کسی کام میں اتنا تھکتے ہیں، اتنا کرتے ہیں، لیکن نتیجہ صفر، کچھ حاصل نہیں۔ اور کبھی آپ چھوٹا سا کام کرتے ہیں لیکن رزلٹ بہت بڑا نکل آتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے میں پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ گفتگو میں کلمۃ طیبہ صدقہ۔ پھر اسی طرح شادی کے معاملات میں، جب شادی کے لیے بیوی کا یا لڑکے کا انتخاب کرنا ہو، پاکیزہ کا انتخاب کریں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پھر پاکیزہ اولاد مانگے، پاکیزہ کردار والی۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو خبیث سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے اور خبیث کو قبول نہیں کرتا، اور خبیث انسان کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ استاذہ، جو بھی یہ بات ہوئی نا کہ نیکی بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ایسے کام ہو رہے جس سے وہ ضائع ہو جاتی، تو مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ میری امت کا مفلس کون ہوگا، تو صحابہ نے کہا تھا کہ وہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ جو کہ نیکیاں بھی لے کے آئے گا لیکن ساتھ ساتھ اس نے جو دوسروں کے حق رکھے ہوں گے وہ اس کو دینے پڑیں گے۔ تو استاذہ، اس چیز سے ہمیں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایسے ایسے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ اخلاق درست نہیں ہوتا، معاملات درست نہیں ہوتے، عقیدہ درست نہیں ہوتا۔ ایون ہم نے نیکی کے کچھ خاص کانسیپٹ بنا لیے اور اس میں ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو فٹ کر کے کہ ہم نیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دھوکے سے بچائے، دھوکے سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ جس دادا، یہ آج اتحیاتوں کا پڑھ کے مجھے ایسا لگا جیسے وہ دسترخوان کی بات ہے، ہم نے ایپیٹائزر کھا لیا، پھر مین کورس کھا لیا، اب ہمارے لیے یہ 7 سویٹ ڈشز ہیں کہ کبھی ایسا سوچا نہیں تھا، اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں، یہ 7 کلمات ہیں اور اتنی خوبصورت ہیں کہ ایک ایک کی تفسیر جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے دل میں اتر رہی ہے۔ تو اگر ہم سوچ کے نماز پڑھیں تو کتنی ہماری باقی زندگی کی خود ہی اصلاح ہو جائے۔ جب تحیات کہیں اور صلوات کہیں، پھر طیبات کہیں، مبارکات کہیں، تو زندگی کتنی مبارک ہو جائے۔ سادہ جی ذہن میں آ رہا تھا جیسے کمپیریزن ہوتا ہے نا طیبات اور خبث کا، کہ جیسے کھانا پینا کوئی بھی چیز ہے بہت اچھی بھی ہے اور ہم بچاتے ہیں کہ اس پہ ایک چھینٹ بھی، جیسے وہی بات ہے کہ کسی بھی چیز کی پڑ جائے تو وہ سارا کا سارا ویسٹ ہو جاتا ہے۔ اور وہی بات کہ عام زندگی میں واقعی اتنے سارے والیومنس اور کوانٹٹی وائز بھی اتنی ساری نیکیاں کرنے والے، بعض اوقات چند ایک الفاظ، آپ نے جیسے کہا نا کہ وہ چٹکی والی چیز، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے 2 لفظوں سے دوسرے شخص کا پورا دن سپوائل ہو گیا، وہ رو رو کے، اور وہ کہتے ہیں آئندہ ہمیشہ ہم ان سے کبھی کانٹیکٹ نہیں کرنا، اور کیا۔ تو اٹس سو اسکیری کہ خبیث کی تھوڑی سی مقدار بھی طیب کی بے شمار کو، پہاڑوں کو وہ خبیث ہی کر دیتی ہے۔ پورے ٹب میں اگر ایک قطرہ پیشاب کا پڑ گیا سارے وہ ایگزیکٹلی، تو یہ چیز اتنی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارے اعمال، اقوال، افعال، اور شیطان کا کام یہی ہو ہے، جائے۔ وہ خود خبیث ہے تو وہ سوچ میں خباثت لاتا ہے، گفتگو میں لاتا ہے۔ ابھی آپ نے عبادات کا جب ذکر کیا تھا تو لوگوں کی زندگی آسان کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور دوسرے یہ کہ جیسے ابھی بات ہوئی تھی کہ ہم دوسروں کے ساتھ جب کچھ بھی برا کرتے ہیں تو ان پر جو اثر ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے اگر آپ نے لوگوں کی زندگی شروع سے لے کے آخر تک دیکھی ہوں کہ وہ چیز پلٹ کر ان پر آتی ضرور ہے کسی بھی فارم میں، لیکن ایگزیکٹلی اسی چیز سے وہ گزرتے ہیں۔
استاد جی یہ جو 5 وقت کی پھر اللہ تعالیٰ نے نماز رکھی ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں ہم اپنا اینالائز کر لیں کہ ہماری نمازیں ابھی اس سے سمجھ آ رہی کہ ہمارے اعمال جو تھے وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے قابل ہیں یا اس میں پھر ہم نے کیا کیا گڑبڑ کی. تو یہ بہت پھر یہ چیز جو 5 نمازوں میں ہم کو ہمارے بیچ بیچ کے گیپ میں ہم فکس کر سکتے ہیں کراتی. بالکل. ایک شخص ساری زندگی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے نا، تو جب کبھی وہ آپ کو ایک دفعہ بھی دھوکہ دے جائے نا تو آپ کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اس سے کہ یہ ٹرسٹ وردی نہیں، یہ قابل اعتبار نہیں. آپ کا دل اٹھ جاتا ہے اس بندے سے اور آپ اس کے سارے احسانات بھول جاتے ہیں. اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم بندوں کے ساتھ فیئر معاملہ کریں. خبیث کر کے اللہ کے حضور نماز میں بیٹھ کے کیا پیش کر سکتے ہیں کچھ؟ اور اگر ایک نماز سے دوسری نماز تک سارے خبیث کام کسی نے کیے تو وہ اگلی نماز میں کیا جا کے کہہ رہا ہے؟ یعنی ایک نماز پڑھ کے پھر دھوکہ دہی، فریب اور جھوٹ کے اوپر کاروبار چلایا، پھر دوبارہ نماز پہ آ گیا، کیا کہہ رہا ہے، کیا دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو ہمیں نا اپنا محاسبہ، ہمیں سارے اپنا کرے، اپنا سچا محاسبہ کر کے سارے پہلو کھول کے دیکھنے چاہیے. کہاں کیا چیز ابھی بھی گندی ہے، نکال باہر پھینکے اس کو. کیا اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں؟ ورنہ چھوٹی سی گندگی ساری چیز کو گندا کر دیتی ہے. کسی ایک پھل کو کیڑا لگ جائے تو ساروں کو برباد کر دیتا ہے. طیب کے لحاظ سے ایک چیز اور ذہن میں آ رہی تھی جب ہم نے قرآن کریم میں پڑھا تھا طیب کھانے کے بارے میں، تو وہ تھا کہ اپروپریٹ، ہیلتھی، پیور، سوٹیبل ساری چیزیں. تو میں سوچ رہی تھی وَفِعْلُهُ كُلُّهُ طیب، تو ہم اس چیز کا بھی یقین دل کے اندر رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام افعال تقدیری معاملات میں ہمارے ساتھ جتنے ہیں وہ طیب ہیں. they're beautiful, healthy اور ہمارے حساب سے بہت پروڈکٹیو، اپروپریٹ اور سوٹیبل ہیں. تبھی دل سے وہ ہر چیز نکل جائے گی کہ آپ کو اس پہ کوئی شک شبہ یا شکوہ ہو. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نارمل روٹین میں کھانا کھاتے ہیں، سامنے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کھا لیتے ہیں، لیکن کوئی بیکٹیریا اندر چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں نا لڑ گیا وہ کھانا. وہ ہڈن بیکٹیریا، یہ جو ہڈن بیماریاں نا ہمارے اندر کی، جیلسیز یا ریاکاری یا اور اسی طرح کی خیانت، تو وہ ہڈن بیکٹیریا جو ہیں وہ لڑ جاتے ہیں اور ساری نیکیاں برباد کرا کے چھوڑتے ہیں. ان سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تو بہت ضروری ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ ہماری آنکھیں کھول دے، ہمیں اپنی غلطیاں نظر آنے لگ جائیں. کیونکہ جب تک ہم خود نہیں نہ دیکھنے کے قابل ہوتے اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی. کوئی اگر ہمیں کہے گا تو ہمیں برا لگ جائے گا، ہم اس کو ہی بد اخلاق قرار دے دیں گے، اس نے مجھے منع کیوں کیا اس چیز سے. شکریہ نہیں کبھی ادا کریں گے کہ آپ نے ہماری توجہ دلائی، ہم اس سے کھینچے جائیں گے، اس کو تو بس ہماری غلطیاں ہی نظر آتی ہیں. تو اللہ ہمیں خود ہی دکھا دے. اس لیے اور یہ بھی زندگی میں ہم سیکھ لیں، اگر کوئی ہم پر کبھی تنقید کر جائے نا، چلو اچھے طریقے سے کی یا نہ بھی کی، تو اس کو بھی ہم اپنے لیے ایک دوا اور ایک آپریشن کی حیثیت میں لیں اور فائدہ ہی سمجھیں کہ یہ میرا محسن ہے جس نے مجھے بتا دیا. ورنہ میرا ایک یہ برا عمل کتنی زیادہ ملٹی پلائی ہو جاتا اور کہیں ڈبونے کے قابل نہ بن جاتا. جو ٹرسٹ کرتا ہے آپ کو وہی آپ کو سمجھا سکتا ہے کہ آپ پازیٹیولی لیں گے. تو اس عبارت کو تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں. ابھی تو ہم طیب کے اوپر ہی بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ طیب ہے، اس کا کلام طیب، اس کا فعل طیب، اور وہ جو کچھ کرتا ہے وہ طیب ہی ہوتا ہے. جو اس کے پاس سے آتا ہے سب طیب ہے، یعنی قرآن طیب ہے، جو انسٹرکشنز ہدایات ہمیں ملی سب کی سب طیبات میں ہے. ولا یضاف الیہ الا الطیب، اور اس سے جو منسوب کیا جاتا ہے وہ بھی طیب. ولا یصعد الیہ الا الطیب، اور جو اس کی طرف چڑھتا ہے وہ بھی طیب. فالطیبات لہ، طیبات اس کے لیے، وصف میں بھی، فعل میں بھی، قول میں بھی اور نسبت میں بھی. کل طیب مضاف الیہ وکل مضاف الیہ طیب، یعنی گویا دوسرے الفاظ میں ہر چیز جو اس سے متعلق ہے وہ پاک ہے. اگر آپ اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تعلق باللہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر صفائی کی ضرورت ہے، پھر پاکیزگی اختیار کرنی پڑے گی. وَأَيْضًا فَمَعَانِ الْكَلِمَاتِ الطَّيِّبَاتِ لِلَّهِ وَحْدَهُ، طیب کلمات میں کیا کیا ہے؟ تسبیح، تحمید، تکبیر، تمجید، ثنا. ٹھیک ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم کرتے ہیں، سبحانک اللہ کہہ کے نماز کے شروع میں، یا سبحان اللہ والحمد للہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو یہ پاکیزہ کلمات ہیں. لیکن یہ کب چڑھتے ہیں اوپر؟ یہ کلمات کب پاکیزہ اوپر چڑھتے ہیں؟ نماز کے کلمات پاکیزہ، قرآن کی تلاوت کب؟
الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاکیزہ کلمات اس وقت اوپر جاتے ہیں جب عمل صالح ہوتا ہے، عمل بھی نیک ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے، اگر عمل نیک نہیں تو خالی زبان سے کچھ چیزوں کو ریپیٹ کر لینا فائدہ نہیں دے گا. تو کتنا ضروری ہے کہ پھر ہم اپنی شخصیت کے اندر یہ پاکیزگی لے کر آئیں، حرام چیزوں سے بچیں. فَكُلُّ طَيِّبٍ فَلَهُ وَعِندَهُ وَمِنْهُ وَإِلَيْهِ، سبحان اللہ. وَهُوَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبٌ وَهُوَ إِلَٰهُ الطَّيِّبِينَ وَجِيرَانُهُ فِي دَارِ كَرَامَتِهِ هُمُ الطَّيِّبُونَ. اور قیامت کے دن اللہ کے قریب ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جو یوم المزید کو اللہ کا دیدار کر پائیں گے، مقعد صدق میں ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مجلس میں، عزت والے مقامات پر. یہ کون ہے؟ وجیرانہ فی دار کرامتہ ہم الطیبون، اللہ کا قرب آخرت میں ملے گا ان کو جو دنیا میں طیب ہوں گے. اس لیے پاکیزگی اختیار کر لیں ہم سب، اگر اللہ کا واقعی قرب چاہیے. آپ دیکھیں دنیا میں کبھی آپ کو اتفاق ہو کسی پاکیزہ صاف ستھرے شخص کے ساتھ جس کی گفتگو بھی صاف ستھری ہو، کیریکٹر بھی صاف، جب آپ اس کے پاس سے اٹھتے تو آپ کیسے فیل کرتے ہیں؟ تو یہ تو ایک پاکیزہ انسانوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی فیلنگ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کے بعد انسان کے لطف کا کیا حال ہوگا، کتنا لائٹ ہو جائے گا انسان اور کتنا خوش ہو جائے گا. اور وہ حقیقی خوشی ہے، لیکن اس کے لیے کرائیٹیریا ہے پاکیزہ زندگی بسر کرنا. فَتَأَمَّلْ أَطْيَبَ الْكَلِمَاتِ بَعْدَ الْقُرْآنِ كَيْفَ لَا تَنبَغِي إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى وَهِيَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. فَإِنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ تَتَضَمَّنُ تَنزِيهَهُ، یہ سبحان اللہ والی تسبیح جو ہے یہ کیوں پاکیزہ کلمات میں سے ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کی تنزیہ بیان کی گئی ہے، پاکیزگی بیان کی گئی ہے. کس چیز سے؟ ان کل نقص وعیب وسوء وان خصائص المخلوقین وشبہہم، مخلوق کی مماثلت سے، شرک سے پاک ہے. اللہ بندوں جیسا نہیں ہے، بندوں پہ مت قیاس کرو اس کو، وہ بہت اعلیٰ اور بلند ہے اور برتر ہے. والحمد للہ تتضمن اثبات کل کمال لہ قولا وفعلا ووصفا علی اتم الوجوہ واکملہا وازلا وابدا. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ میں بھی کیا ہے؟ ہر کمال کا ثبوت ہے، قولی اعتبار سے، فعلی اعتبار سے، وصف کے اعتبار سے، سب سے زیادہ کامل اور تمام، ازلی اور ابدی اعتبار سے، یعنی ہر کمال اللہ کے لیے ہے. اسی طرح لا الہ الا اللہ میں بھی اس کی وحدانیت کی بات ہے، صرف وہی الہ ہے. اور اگر کوئی اس کے سوا کسی اور کو الہ بناتا ہے تو ایسے ہی جیسے مکڑی کے جالے میں رہتا ہو، اس کے لیے کوئی پناہ نہیں. اور اللہ اکبر بھی ہر ایک سے بڑا ہے، اجل و اعظم و اعز و اقوى و اقدر و عالم و احکم. فهذه الکلمات الطیبات لا تصلح هي ومعانیها الا للہ وحدہ. تو یہ سبحان اللہ یہ بھی صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، الحمدللہ بھی اسی کو، اللہ اکبر بھی اسی کو. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبائیے.